لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے جو دنیا تمام کے انسانوں کے لیے بالعموم اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بالخصوص زندگی کے ہر معاملے میں لوگوں کی مکمل رہنمائی فرماتا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں جہاں اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی نہ فرمائے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے شعبان انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لتعظیم رمضان، رمضان کی تعظیم کی خاطر، یا یوں کہہ لیجئے کہ رمضان کے استقبال کی خاطر میں شعبان میں اتنے زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ مگر جب ہم موجودہ دور کے مسلمانوں کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ان کی زندگی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ یہ ختم ہوتی جا رہی ہے یا ختم ہو چکی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان صادق آ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب سنت اٹھا لی جائے یا سنت اٹھ جائے یا سنت پر عمل چھوڑ دیا جائے تو اس کی جگہ بدعات کو فروغ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس قسمتی سے شعبان کے مہینے کے ساتھ بھی کچھ ایسی رسمیں یا ایسی عبادتیں، اور خاص طور پر شعبان کی نصف جو رات ہے، 15ویں رات، اس کی طرف تو بہت سی رسمیں اور بہت سی باتیں منسوب کی گئی ہیں جن پر آج غیروں کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کو مسلمان اور اہل سنت کہلوانے والے ساتھی بڑی شد و مد کے ساتھ عمل پیرا ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات کہ شعبان کی 15ویں رات کو خوب ہر شخص اپنے اپنے وسائل کے مطابق
سرکاری پابندیوں کے باوجود آتش بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ آتش بازی یا یہ آتش بازی آتش پرستی کی ایک جدید شکل ہے، اور آتش پرستی یہ مجوسیوں کا کام ہے جو آگ کی پوجا کر کے اپنا یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اسلام نے اس بات کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں دی۔ آپ جب سیرت رسول کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت تک باجماعت نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم نازل ہوا تو سوال پیدا یہ ہوا کہ نمازیوں کو کس طرح اطلاع دی جائے کہ لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس حوالہ سے کئی تجویزیں حضرات صحابہ کی طرف سے سامنے آئیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ دف بجائی جائے، مسجد کے اندر ڈھول پیٹا جائے یا نکارے بجائے جائیں، اور ایک تجویز یہ بھی تھی کہ کسی اونچی جگہ پر آگ جلا دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی تجویز پر بھی عمل نہ کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خواب کے اندر یہ اذان کے کلمات سنائے گئے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 وقت اذان دینے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کے کلمات بھی سکھائے۔ جب اذان، آپ اندازہ لگائیں کہ نماز جو کہ ایک فریضہ ہے، اس کی اطلاع دینے کے لیے آگ جلانے کی چیز، آگ جلانے کی رسم کو اسلام نے پسند نہیں کیا، تو اور کسی کام کے لیے اسے شرعی حیثیت دے لینا یا اس پر عمل کرنا، یہ سوائے اس کے کہ یہ مجوسیوں کی رسم ہے، ان کی تقلید ہے اور ان کی پیروی ہے، اس کے علاوہ اسے کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ حضرات محترم، ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے عبادت کے نام پر مختلف شکلیں اختیار کی ہیں۔ شعبان کے مہینہ میں اور خاص طور پر شعبان کی 15ویں تاریخ کے حوالے سے اور چند احادیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کی جاتی ہیں، جبکہ اہل سنت میں سے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب مشکات کی شرح مرآۃ المصابیح میں، مرآۃ المفاتیح میں، اور حضرت علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی میں ان احادیث کے حوالے سے حقائق بیان کیے ہیں، اور یہی بات ثابت کی ہے کہ یہ احادیث
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کے لحاظ سے نہیں پہنچتیں، جیسا کہ ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع میں تشریف لے گئے یا تشریف لے جاتے۔ یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے یا سند کے لحاظ سے منقطع ہے۔ اس حدیث کے سند کے اندر دو راوی ایسے ہیں جن کی آپس میں ملاقات ہی ثابت نہیں، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہونے کی بنا پر قابل حجت اور قابل دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اس رات کو قیام کیا پھر دن کو روزہ رکھا تو اسے اتنا اجر ملے گا، اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ 10 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی، اس شخص کی شفاعت کے نتیجے میں انہیں جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا۔ یہ حدیث بھی سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث، یہ جو میں نے پہلے بات عرض کی حضرت علی کے حوالے سے، اس کی سند میں ابو بکر ابن عبداللہ نامی ایک شخص ہے جس کے بارے میں یہ بات محدثین نے بیان فرمائی کہ وہ احادیث گھڑا کرتا تھا اور یہ حدیث موضوع ہے۔ ایسی احادیث حضرت ملا علی قاری نے موضوعات کبیر کے اندر اور ابن جوزی نے الموضوعات کے اندر ایسی حدیثوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک عام رسم ہمارے ہاں یہ سننے سنانے میں آتی ہے اور یہ بات بڑی حد تک مشہور ہے کہ اس سال اس رات کو، شعبان کی 15ویں رات کو، ایک درخت ہے جنت کے اندر جہاں بہت زیادہ پتے لگے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے اس سال شعبان سے اگلے شعبان تک مرنا ہوتا ہے ان کے نام کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے ان کے پتے پیدا کر دیے جاتے ہیں یا اگ آتے ہیں۔ یہ حدیث بھی من گھڑت ہے اور اس کی بھی سند کے لحاظ سے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ محدثین نے اس کی سند کو بھی قبول نہیں کیا۔ یہ حدیث بھی مرسل ہے اور مرسل حدیث جو ہے یہ بھی قابل حجت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک حدیث اور بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کو بھی حضرت ملا علی قاری نے رحمۃ اللہ علیہ موضوعات کبیر کے اندر بیان کر کے یہ بات واضح فرمائی کہ یہ حدیث بھی موضوع ہے اور قابل دلیل اور قابل حجت نہیں ہے۔ پھر ایک چیز جو ہمارے ہاں اب دیکھا دیکھی سب لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس شام کو خوب پیٹ بھر کر حلوہ کھایا جائے۔ حلوہ خوری کی رسم یہ اس رات کے حوالے سے یہ بھی ایک بدعت ہے جس کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بعض ساتھیوں سے، بعض لوگوں سے جب یہ پوچھا جائے کہ بھائی تم اس رات کو یا اس دن کو کیوں حلوہ خوری کرتے ہو، تو کہتے ہیں جناب حضرت محمد الرسول اللہ کی سنت مبارکہ سمجھ کر کہ آپ کے دانت غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، اس لیے آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے اور اپنے پیٹ کے خاطر آپ نے حلوہ بنوایا، یہ نرم غذا ہے، اس لیے ہم بھی آپ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ پرلے درجے کی جاہلانہ بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت یہ تو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور غزوہ احد جو ہے وہ
سن 3 ہجری میں اور 6 شوال کو یہ ہوا، اور یہ بات شوال کہاں اور شعبان کا مہینہ کہاں، یہ 10 مہینے کا فرق ہے۔ کیا ان لوگوں کو 10 مہینے بعد یاد آیا کہ یہ بھی سنت ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے مبارک دانت ٹوٹے تھے اس دن، یہ بات بھی حقیقت کو نہیں پہنچتی۔ پھر بعض جاہل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی کے نام کی ہم نیاز دیتے ہیں، اس لیے ہم حلوہ کھاتے ہیں، پکاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، حضرت اویس کرنی نے تو رحمت اللہ علیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دانت توڑے تھے، یا پہلے آسان سی بات ہے کہ پہلے اپنے دانت توڑواؤ اویس کرنی کی طرح، پھر حلوہ کھاؤ، پھر تمہیں یہ زیب دے گا۔ اسی طرح ایک اور بات حضرت امیر حمزہ کے حوالہ سے بھی کی جاتی ہے کہ ہم امیر حمزہ کے نام کی نیاز دیتے ہیں اس دن کو حلوہ پکا کر یا کھا کر۔ یہ بات بھی پایا ثبوت کو اس لیے نہیں پہنچتی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی غزوہ احد کے اندر 3 ہجری کو 6 شوال کو شہید ہوئے۔ پھر ایک شہید نہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر شہداء اسلام کی تاریخ کے اندر موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر۔ تو اگر امیر حمزہ کے نام کی نیاز دینی یہ ضروری ہے تو باقی شہداء کا کیا قصور ہے؟ ان سے ہم اپنی محبت کا اظہار کیوں نہ کریں؟ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ باتیں ہماری بنائی ہوئی یا کچھ لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں، جن کا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، آپ سارا سال رات کو عبادت کریں، یہ پیغمبر کی سنت بھی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے حکم بھی دیا تھا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یہ خوبی بھی بیان فرمائی ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو جاگ کر گزارتے ہیں، رات کو مصلی پہ کھڑے رہ کر رات عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن پوری رات کی عبادت یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ، اے میرے پیغمبر نصف رات یا نصف رات سے کم یا نصف رات سے زیادہ۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ ان کی بیوی جو کہ نئی نویلی ابھی دلہن بنی تھی، لیکن دلہنوں والا وہ بناؤ سنگار نہیں رکھتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے خامند جو ہیں وہ دن کو جہاد میں رہتے ہیں، رات کو ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خامند حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا، عثمان اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ اے عثمان، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیرے پڑوسیوں اور تیرے مہمانوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رات کو آرام بھی کرو اور رات کو قیام بھی کرو، جتنا قیام تم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ تو ان باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام اعتدال پسند مذہب ہے، جس کے اندر انتہا پسندی نہیں، جس کے اندر نہ تو جمود ہے، بلکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو اپنانے سے ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی سعادتیں اور برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے حوالہ سے جو بدعات ہیں اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور رمضان کے آنے سے پہلے اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔